شہباز بٹ صاحب تشریف لائے، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. قاری ببر زبیری صاحب فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. خرم شہباز بٹ صاحب فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. جبیل اختر بیگ صاحب فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. آپ تشریف لائے، پورا سال آپ نے نوازشات کی، محبت کی، آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا رانا منیر حسین صاحب صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، کائنڈلی ویلکم ایڈریس کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیف گیسٹ وسیم چودھری صاحب، ممبر ٹریبیونل جناب ظاہر اسکندر صاحب، سجاد کھوکھر صاحب، نعیم شاہ صاحب، مائی پریزیڈنٹ نعمان یحییٰ صاحب، مائی سیکرٹری قمر زمان صاحب، زاہد پرویز صاحب، اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بہت سارے فارمر پریزیڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں یہاں آج کی رونق بنانے کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں. بہت سارے جنرل سیکرٹریز ہیں، فارمر جنرل سیکرٹریز ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہیں. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا دن جو ہے، آج کا دن جس کو ہم کہیں کہ یہ کس کے نام ہے، تو آج کا دن ہمارے پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن نعمان یحییٰ صاحب کے نام آج کا دن ہے. کافی جو ہے چونکہ وقت گزر گیا ہوا ہے، کافی 10 بج گئے ہیں، تقریباً 7:30 بجے ہم نے شروع کرنا تھا، تو نہایت ہی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک رجیم جو ہے وہ جا رہی ہے اور ایک رجیم آ رہی ہے. اور یہ ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو رجیم جا رہی ہے وہ نعیم شاہ گروپ اور ڈیموکریٹ گروپ کے ممبران تھے، ان کے نمائندہ تھے، وہ جا رہے ہیں. اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ زاہد پرویز صاحب کی سربراہی میں، اور بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے اس کے سیکرٹری صاحب منتخب ہوئے ہیں، اصغر صاحب جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، عامر صاحب جو ہیں وہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہوئے ہیں، اور عامر صاحب جو ہیں اس کے جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ فنانس سیکرٹری ہوئے ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ رانا کاشف اللہ صاحب ہوئے ہیں. تو یہ بہت ایک حسین امتزاج ہے کہ جانے والے بھی جو ہیں وہ اسی گروپ سے تھے اور آنے والے بھی اس گروپ سے ہیں. تو جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، جبکہ وسائل جو ہیں وہ بہت محدود ہیں. تو کچھ وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ ٹائم کی کم ہونے کی وجہ سے، جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ جو کام یہ نہیں کر سکے، جن کی حسرت دل میں ہی رہ گئی، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو آنے والے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ نہ صرف ان کی حسرتوں کو پورا کریں، ان کی خواہشات کو پورا کریں، بلکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اور اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو بڑا کریں اور اس کو تشریف لائیں. میں بہت ہی ممنون ہوں جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وسیم صاحب، کہ جب بھی ہم نے ان کو بلایا، جب بھی بلایا اور جس وقت بھی بلایا اور جہاں بھی بلایا، یہ وہاں تشریف لائے. اور یہ ان کی پروفیشن سے محبت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تھے ہی لاہور ٹیکس بار سے، یہ ہمارے نمائندہ تھے جو ہم نے ادھر جو ہے ٹریبیونل میں دیے ہوئے ہیں. تو ابھی پیچھے ہم نے ایک پروگرام کوئٹہ میں کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ کوئٹہ میں اتنی دور جو ہے وہ کس طرح جائیں گے چیئرمین صاحب. تو میں نے ایسے ہی ذرا اپنے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ آپ پوچھ لیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. لیکن کمال کی بات ہے کہ وہ کوئٹہ تشریف لائے، کوئٹہ میں بھرپور نمائندگی کی، اور اس کے بعد جو ہے کوئٹہ سے ان کو فلائٹ نہیں ملی، کوئٹہ سے بائی روڈ کراچی گئے. تو یہ ان کی محبت اس پروفیشن سے ہے، ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے، تو میں ان کا مشکور ہوں. ظاہر اسکندر صاحب، کھوکھر صاحب، یہ آج تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، اور یہ بھی چونکہ ہمارے ہی پروفیشن سے ہیں، ہمارے ہی پروفیشن سے ہیں، ان کو ہمارے پروفیشن سے محبت ہے، آپ لوگوں سے محبت ہے، ہم سے محبت ہے. میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے. کچھ چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں
تو میں تھوڑا سا تعارف پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کا، کیونکہ مجھے اکثر جو ہے وہ کالز آتی ہیں کہ جی میں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کا ممبر بننا چاہتا ہوں، مجھے ممبر بنا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بات کوئی کلیئر نہیں ہے، تو میں تھوڑی سی جو ہے نا مختصر وقت میں بتاؤں کہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن 1979 میں بنی تھی، اور یہ مانیٹرنگ باڈی ہے جس کی 32 ٹیکس بارز ہیں پورے پاکستان میں. یہ اس کی ممبر ہے، اور یہ جو ممبرز ہیں، یہ جو ممبر بارز ہیں، یہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن بھیجتی ہیں، اور جو ممبر جو ساری بارز اپنے نمائندے بھیجتی ہیں ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ان الیکشنز میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، انفارمیشن سیکرٹری، وہ اس طرح سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی جو انڈیویجول ہے وہ اس کا ممبر نہیں ہے، اس کی ممبرشپ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جو انڈیویجول کو ممبرشپ نہیں بلکہ بارز کو ممبرشپ جو ہے ملتی ہے، بارز کے نمائندے جو ہیں وہ کرتے ہیں. اب پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ ساری ٹیکس بار کو مانیٹر کرنا، ان کے الیکشنز کو مانیٹر کرنا اور ان کو دیکھنا. اور اس کے بعد جو ہے پاکستان ٹیکس بار جو ہے ہر وہ کام کرتی ہے جو لوکل بار نہیں کر سکتی. مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیڈریشن لیول پہ ہوتی ہیں. ابھی ایک جو کمیشن بنایا ہے، جو ایک اسپیشل 15 لوگ ہیں، اس میں ایک کمیشن ہے ریفارمز، اور کا کمیشن بنایا ہے ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن. اس میں انہوں نے پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کو نمائندگی دی ہے. ہمارے جو پیٹرن ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اس میں ممبر ہیں، اور آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار وہ بھی اس میں نمائندہ ہیں. تو وہاں جو ہے وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کو سجیسٹ کرنا ہے، ان کو پرپوزلز دینی ہے. وہ جو ہے اس طریقے سے جو لوکل بار نہیں کر سکتی وہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کرتی ہے. پاکستان ٹیکس بار کا جو موٹو ہے وہ جس طرح ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا، وہ مین جو ہے موٹو وہ یہ ہے کہ اپنے ممبرز کو ایجوکیٹ کرنا. ایجوکیٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس میں کووڈ نے بھی بات ایک بڑی اچھی سکھا دی کہ پہلے ہم سیمینار کیا کرتے تھے. سیمینار میں کہ 200 لوگ آ جاتے تھے، 300 لوگ آ جاتے تھے، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، 400 لوگ آتے تھے. تو اب جو ہے کووڈ نے ہمیں سکھایا کہ ایک ویبینار بھی ایک کوئی چیز ہے. تو اب ہم جو ہے ویبینار کرتے ہیں، اور ویبینار میں میں زبیری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جب مجھ سے پہلے پاکستان ٹیکس بار میں انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا، اور اس میں ہم 200-400 بندوں کو بلاتے تھے. اب ویبینار میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اس ویبینار کو لوگ جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. وہ یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ فیس بک پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کو بعد میں دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھ سکتا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کے لیے ہم زبیری صاحب کے ممنون ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ایجوکیشن جو ہے وہ مجھے ایک بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی ٹیکس بار کی تعریف کی جاتی ہے، ٹیکس بار کے ممبرز کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے. ابھی ظاہر اسکندر صاحب سے ہم وہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس بار کے جو لوگ ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے، جو ان کا برتاؤ ہے، جو ان کا پلیڈ کرنے کا طریقہ ہے، جو ان کا سبمٹ کرنے کا طریقہ ہے، وہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بہت مختلف ہے اور بہت ہی اچھا ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے مجھ سے جو بڑے تھے، جو مجھ سے سینئر تھے، یہ ٹریننگ انہوں نے ہمیں دی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے یہ ٹریننگ آگے پاس آن کر رہے ہیں. تو میں یہی ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو ٹریننگ ہم آپ کو پاس کر رہے ہیں، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ آگے تقسیم کرتے ہیں. تو یہ جو تعلیم ہے یہ بھی رزق ہے اور یہ آگے تقسیم کرتے ہیں. ہمیں ملا، ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائے، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آگے تک پہنچائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ، جس طرح ہر تھرسڈے کو لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن میں ایک لیکچر ہوتا ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ اللہ کرے کہ یہ جب ہمارے نئے زاہد پرویز صاحب پریزیڈنٹ جب چارج لیں تو اس کو کنٹینیو کریں اور اس کو زیادہ زور و شور سے جو ہے آگے لے کے چلیں، زیادہ سے زیادہ بڑے لوگوں کو بلائیں، ان کام کریں.
تو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، جس میں میرے سیکرٹری صاحب کی بہت کاوش ہے، وہ ہم یہ کر رہے ہیں کیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل میں انٹروڈیوس کروایا جائے. اس کے لیے ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی جو ہے ہفتے کے آخر میں یا میکسیمم نیکسٹ ویک جو ہے ہم وہ ٹریبیونل کو جو دے رہے ہیں. اس میں بھی جو ہمارے آنریبل چیئرمین صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑا رہا ہے، کوآپریشن رہا ہے جو ہم اس نتیجے پہنچے. اب کیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے اور کیوں اس کو جو ہے ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اسلام آباد وہاں ایک کیس کرنے گیا، تو وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ میاں والی سے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ سرگودا سے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ گجرات سے گئے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ جی ہم صبح سے آئے ہیں لیکن آج یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارا بینچ ہی نہیں ہو رہا. تو ہم پھر جو ہے رات کو تیاری کی، کچھ لوگ رات کو آئے ہوئے تھے، کوئی صبح آئے، صبح کہتے رہے، کوئی کہتا ہے میں سحری کے ٹائم آیا ہوں اور یہاں آ کے معلوم ہوا ہے کہ آج بینچ نہیں ہو رہا. وہاں میں نے محسوس کیا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ بار کو کام کرنا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے جب یہ جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں کیس مینجمنٹ ہوگی وہ کس طرح. مجھے آج سب دوستوں کی اس پہ کوآپریشن چاہیے، اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم اس پہ لے رہا ہوں. اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی کوئی اپیل دائر کریں گے، اس اپیل کا آپ کو فوراً میسج آ جائے گا کہ جی آپ کی اپیل جو ہے اس کو ڈائری نمبر لگ گیا، جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کے بعد اس کو ایک آئی ٹی اے نمبر یا ایس ٹی اے نمبر لگے گا، وہ اس کا بھی آپ کو میسج آ جائے گا کہ جی آپ کی جو اپیل ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے، اس کے آئی ٹی اے کے نمبر یا ایس ٹی اے کے نمبر. آپ کو مسلینس اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، اس کا مسلینس اپلیکیشن کا نمبر لگے گا، آپ کو میسج آ جائے گا. آپ کوئی جو ہے اسٹے کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، اسٹے کا نمبر لگے گا، وہ آپ کو کمیونیکیٹ ہو جائے گا، فوراً آپ کو اس کا میسج آ جائے گا. اس کے بعد جب آپ کی اپیل فکس ہوگی تو اس کے لیے آپ کو میسج آ جائے گا کہ جی آپ کی فلاں جو اپیل ہے وہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے. اب اگر آپ کا وہ بینچ اس دن جس طرح میں جہاں سے شروع کیا تھا، اگر اس دن آپ کا بینچ نہیں ہونا تو آپ کو ایک دن پہلے جو ہے میسج آ جائے گا کہ جی کل بینچ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ کا جو کیس ہے ری شیڈول ہو جائے گا، یہ میسج آ جائے گا. اگر وہ کیس ارجنٹ ہو جاتا ہے، آپ پیش ہوتے ہیں یا آپ کے بہاف پہ کوئی پیش ہوتا ہے، پھر آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ اس تاریخ کو ارجنٹ ہو گیا. یہ ایک جو فرسٹ میڈول ہے، ابھی میں یہاں تک ہی بات کرتا ہوں، باقی لمبی بات ہے. یہ ہم انشاءاللہ اسی ہفتے کے آخر میں یا میکسیمم اگلے ہفتے یہ ٹریبیونل میں کر دیں گے. جو ہے اس کو پہلا جو ہے ہم اس کو چاہیں گے کہ یہ لاہور سے شروع کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد چلا جائے، پھر کراچی چلا جائے. اس طریقے سے یہ پورے پاکستان میں سسٹم ہوگا. لیکن اس میں مجھے آپ سے کوآپریشن کیا چاہیے؟ کوآپریشن چاہیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ٹریبیونل میں آپ اپیل فائل کرتے ہیں تو وہ اس میں ایک کالم ہے کہ ویئر دا نوٹسز شوڈ بی سینٹ ٹو دا اپیلنٹ، ایک کالم ہے. وہ ایڈریس وہ آپ نے کائنڈلی اس میں آپ نے کمپلیٹ ایڈریس دینا ہے، جو اپیلنٹ کا یا جہاں چاہتے ہیں آپ نوٹس ملے، کمپلیٹ ایڈریس دینا ہے، پوسٹل ایڈریس دینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا ای میل دینا ہے، وہاں ایڈریس اس میں لکھنا ہے، اور اس میں اپنے آپ کا سیل نمبر لکھنا ہے. اگر آپ سیل نمبر نہیں لکھیں گے تو آپ کو کوئی میسج ریسیو نہیں ہو سکے گا. تو یہ میری سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آج سے جو بھی اپیل دائر کریں، یہ ٹریبیونل کی ریکوائرمنٹ ابھی تک نہیں ہے، لیکن آپ یہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنا سیل نمبر اور ای میل جو ہے وہ اس میں لکھیے گا. تو یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کو ٹرائل بیسس پہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے. مینول جو ہے وہ بھی جو ہے آپ اپیل دائر کر سکیں گے نیکسٹ اسٹیج پر، اور آپ آن لائن بھی اپیلیں دائر کر سکیں گے. یہ نیکسٹ میڈول ہوگا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پروگرام اچھا ہے، ہم نے بھی کوشش کی ہے، تو تھوڑی سی کلیکٹنگ کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک فری لیگل ایڈ کمیٹی بھی بنائیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سب نے فری لیگل ایڈ کمیٹی بنائی ہوئی ہیں، اور اس پہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کیسز آتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیا میں نے جب فلوٹ کیا تھا تو اس میں بہت سارے مجھے میسج آئے کہ جی کوئی بھی ٹیکس پیئر جو ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اس کو فری لیگل ایڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ چونکہ لوگ سب پریکٹس میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈپارٹمنٹ کسی کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر دیتا ہے.
ایک میں نے اب پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, اور اس کو جو ٹیکس لگا ہے وہ لگا ہے 1.4 کروڑ روپے. اب وہ بندہ جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل بیچ کے بھی فیس بھی نہیں دے سکتا. تو ایسے کیسز جہاں زیادتی ہوئی ہوگی وہاں ہم چاہیں گے کہ فری لیگل والنٹیئر جو ہیں, ہم آپ میں سے ہی چاہیں گے کہ آپ بتائیں. جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں وہ بھی ہمیں چاہیے ہوں گے, جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں وہ بھی ہمیں چاہیے ہوں گے, لوور کورٹ کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گے, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی اور آئی ٹی بھی. یہ سارے جو لوگ ہیں, ہم یہ ایک ابھی آگے ایک اپیل میں کرنے جا رہے ہیں ہماری ساری ٹیم کہ یہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, جو فری جو ہے کسی کو مدد کرنا چاہیں مدد کے جذبے کے ساتھ وہ کریں. تو یہ ہمارے جو ہے آنے والے پروگرام میں ہیں, انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. اب جو ہے ایک صرف اور ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ پاکستانی ہونے سے میں آج کل ہر ایک بندے سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں, اور یہ اسپیشلی میں مرزا صاحب سے بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا را کوئی بتائیں کوئی طریقہ کہ پاکستان کے جو لون ہیں وہ ہم کس طریقے سے اتار سکتے ہیں. کس طریقے سے بڑے بڑے برین ہمارے 12,500 کے قریب جو ہیں پورے پاکستان میں ٹیکس پریکٹیشنر ہیں, اور اس میں ایک پی ایچ ڈی بھی ہیں, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, بڑے سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, اس میں بڑے اکانومسٹ بھی ہیں. تو میں سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے لیے سوچے کہ اس ملک کے جو لون کو جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اتار سکتے ہیں, ہماری یہ سود سے کس طریقے سے جان چھوٹ سکتی ہے. جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں آرٹیکل لکھیں, اس میں آپ کی کانفرنس ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کریں, جس طرح بھی کریں. تو یہ کائنڈلی جو ایک میری اپیل ہے کہ اس کو ضرور جو ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے میں نے جیسے بتایا آج ان کا دن ہے, انہوں نے اپنے بہت ساری آپ بتائے کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں, بہت اچیومنٹس انہوں نے دکھائی ہیں, اور واقعی بہت اچیومنٹس ہیں. آج ان کا جو ہے دن ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام بہت اچھے کیے ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ ذرا کھڑے ہو کے ان کے لیے کلیکٹنگ کریں. تھینک یو. بہت شکریہ صدر محترم, صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر صاحب, بہت شکریہ سر آپ کی نوازش, آپ کی عزت افزائی کا بھی بہت بہت شکریہ سر. صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن رانا منیر صاحب نے اور صدر لاہور ٹیکس بار رانا محمد نمان یحییٰ صاحب نے ذکر کیا سیمینارز کا جو ہر تھرسڈے کو لاہور ٹیکس بار کے میں ہوتے ہیں. میری دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی اور ینگسٹر سے ریکویسٹ ہوگی, جو نئے دوست اس ہمارے پروفیشن کو جنہوں نے جوائن کیا وہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن سے لازمی طور پر وابستہ رہیں. اور کیونکہ جو تھرسڈے کا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے, جو لیکچر ہوتا ہے, وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے اوپر بڑی اس میں گائیڈنس ملتی ہے, اور وہیں سے سارے آپ کے کویشچنز اور جو آپ کی کوئریز ہیں وہ ساری کی ساری کے آنسر کیے جاتے ہیں. آپ کا کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ اگر وابستہ رہیں گے لاہور ٹیکس بار سے تو وہ انشاءاللہ سالو ہوتے رہیں گے, اور آنے والے ہمارے صدر بھی انشاءاللہ اس کو سالو کرتے رہیں گے. فاروق مجید صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. فاروق مجید صاحب نے پورا سال, شہباز مجید صاحب, شکر مجید صاحب, عاشق علی رانا صاحب, فارورڈ وائس پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, شہباز قادر صاحب وائس پریزیڈنٹ پاکستان صاحب, فارمر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن, سہیل اختر صاحب فارمر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن. پورا سال انہوں نے محبت کی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. میں ریکویسٹ کروں گا فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن, فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن محمد نعیم شاہ صاحب سے کائنڈلی آپ ڈائس پہ تشریف لائیں, اور آج جو ہمارا گزرا ہوا سال ہے اس کے بارے میں اب میں آصف امین گرایا صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن کو ویلکم کرتا ہوں. سر بہت شکریہ آصف امین گرایا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وسیم چوئی صاحب چیئرمین اپیلیٹ ٹریبیونل, زاہد سکندر صاحب جوڈیشل ممبر, سجاد کھوکر صاحب جوڈیشل ممبر,
جناب رانا منیر حسین صاحب پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، نعمان یحییٰ صاحب پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، زاہد پرویز صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ، جناب قمرالزمان چودھری صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، مرزا مبشر بیگ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے جناب نعمان یحییٰ صاحب کی، شکیل بصرہ صاحب، احمد انور صاحب، اسرار سعید صاحب، جناب فاروق کھوکھر صاحب فارمر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن آصف امین گورایا صاحب، جناب شہباز بٹ صاحب، خرم شہباز بٹ صاحب، جمیل اختر بیگ صاحب، حبیب الرحمان زبیری صاحب فارمر پریزیڈنٹس، نیولی الیکٹڈ ٹیم آف زاہد پرویز صاحب، جناب رانا کاشف طاہر صاحب وائس پریزیڈنٹ، اجاز بٹی صاحب جنرل سیکرٹری، محمد عامر فنانس سیکرٹری، محمد اصغر جوائنٹ سیکرٹری، رانا منیر صاحب نے فرمایا کہ جناب آج کی جو رات ہوتی ہے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے اور ایک ٹیم نئی آ رہی ہوتی ہے، اور نئی ٹیم کے لیے ہماری بیسٹ وشز ہوتی ہیں، پرانی ٹیم کی اپریسیشن ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری لاہور ٹیکس بار کے ممبران نے جناب نعمان یحییٰ صاحب پہ ڈالی وہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے نبھائی۔ کوشش کی گئی کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ورکشاپ ہو جائے، سیمینار ہو جائے، تاکہ ممبرز کو جو اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے، اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن ہے وہ ان تک پہنچے۔ تو یہ بڑا ہی احسن میں سمجھتا ہوں قدم ان کا رہا، کیونکہ لائرز کے لیے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ان کا نالج ہے کہ ان کا نالج اپ ڈیٹ ہو، کیونکہ یہ کچھ اسٹاک تو کسی لائر نے نہیں بیچنا ہوتا، اس نے تو اپنا علم ہی بیچنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی وکیل کا علم جو ہے اپ ڈیٹ کر دیں، فریش کر دیں، تو اس کے لیے یہ اس سے بڑا گفٹ اور نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب نعمان یحییٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اپنی بیسٹ ایفرٹس کے ساتھ اس بار کو سرو کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ زاہد پرویز صاحب جو نعمان یحییٰ صاحب کی اچھی پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو کریں گے، اپنی نئی جو بھی پروگرام ہیں ان کو بھی ایڈ کریں گے۔ تو میری جو ہے بیسٹ وشیز ہیں فار دی سکسیس آف نیولی الیکٹڈ ٹیم جناب زاہد پرویز صاحب کی انشاءاللہ لیڈرشپ میں یہ بھی نعمان یحییٰ صاحب کی طرح جو ہے بہت اچھا کام کرے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بارز کا جو آبجیکٹیو ہے وہ تو یہی ہے کہ جی یہاں پہ سیمینارز ہوں، ورکشاپس ہوں، کانفرنسز ہوں، ایجوکیشن ٹورز ہوں، یہ ان کی بیسک جو ہے وہ بار کی آبجیکٹیوز ہیں، اور یہ آبجیکٹیوز جو ہے یہ کنٹینیو رہنے چاہیے، اور یہی ہمارا وکلاء کا سرمایہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنی سبمیشنز کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تھینک یو آل۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ رانا ثاقب منیر صاحب فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، پورا سال ان کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ عبدالوئی صاحب فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، سید عرفان حیدر شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ جی۔ رانا کاشف علائد رانا صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر۔ مجھے نظر آتے انور اسماعیل میو صاحب اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، جناب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تنوید کیانی صاحب فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، تھینک یو ویری مچ سر۔ منور مرزا صاحب اور تزین اباظ الحق صاحب بہت شکریہ سر، بہت تھینک یو ویری مچ سر۔